انسان میں دو ایسے جذبے رکھے ہیں جو اس کی دنیا اور آخرت کو محیط ہیں۔ ایک جذبہ صبر ہے اور دوسرا جذبہ شکر ہے۔ یہ دو صفات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسی دی ہیں کہ دونوں صفات کے اندر دنیا اور آخرت بد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک جذبے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور ایک جذبے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ دنیا دار الابتلاء ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر جذبہ صبر کی ضرورت ہے تاکہ انسان مصائب اور آفات پر صبر کر سکے، اور دوسرا جذبہ شکر، اس کا تعلق عالم جنت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ دار العلا ہے، وہاں پر دار الانعام اور وہاں پر فضل ہی رحمت ہے، لہذا وہاں پر وہ جذبہ شکر کو ظاہر کر سکے۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے دو ہی سوال رکھے ہیں، ایک صبر کا سوال ہے اور ایک شکر کا سوال ہے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی یا تو نعمتوں میں ہے یا مصیبتوں میں ہے۔ اگر مصیبتوں میں ہے تو صبر کا مطالبہ ہے، اور اگر نعمتوں میں ہے تو شکر کا مطالبہ ہے۔ تو گویا کہ یہ دو جذبے ایسے ہیں کہ جس کی دنیا اور آخرت کو محیط ہیں۔ تو دنیا میں انسان صبر کرتا ہے کیونکہ دنیا مصائب کا گھر ہے، یہاں آفتی اور امتحانات ہیں، کہیں تکوینی امتحانات ہیں، کہیں تشریعی امتحانات ہیں۔ تکوینی امتحانات کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر شب و روز ہونے والی چیزیں یہ انسان کے لیے امتحان بن جاتی ہیں، تو انسان ان پر صبر کرتا ہے۔ اور کہیں تشریعی امتحانات ہیں، یعنی شریعت کی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو بجا لانے میں اس پر امتحانات ہیں، اوامر کو پورا کرنے میں امتحانات ہیں، نواہی سے رکنے میں امتحانات ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر تکوینی احوال ہوں یا تشریعی احوال ہوں، دونوں صورتوں میں صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ صبر ہے۔ اس لیے کہ زندگی کی کوئی بھی حالت ہو، بھلے اس کی نعمت کی حالت ہو، بھلے مصیبت کی حالت ہو، ہر حال میں انسان کے لیے صبر کا مطالبہ ہے۔ اس لیے کہ مصیبت کے وقت تو صبر کا مطالبہ ہے ہی ہے کہ انسان صبر کرے، لیکن جب اللہ نے نعمت دے رکھی ہے اس میں بھی صبر کا مطالبہ ہے تاکہ اس نعمت کو حدود کے اندر استعمال کرے، تحمل کے ساتھ استعمال کرے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، حدود سے تجاوز نہ کر جائے۔ تو گویا کہ صبر کے ساتھ اس نعمت کو استعمال کرتا ہے، تو نعمت کے وقت بھی صبر ہی کا مطالبہ ہے۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو زندگی کے ہر حالت میں انسان کو مطلوب ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صبر جو وہ ذریعہ ہے وہ مقصود بالذات نہیں ہے، لیکن شکر یہ مقصود بالذات ہے۔ اس لیے کہ صبر کے ذریعے سے ایک اگلی منزل حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان جب صبر کرتا ہے مصیبت پر تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزل کو طے کرتا ہے۔ جیسے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بشیر صابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ بشارت کا مطلب کیا ہے کہ صبر کی منزل کے بعد اگلی منزل ان کو ملنے والی ہے، اور منزل کیا؟ میری معیت ہے، میرا قرب ہے، میں ان صابرین کو مل جاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صبر خود اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ جتنی بھی انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روحانی اوصاف رکھے ہیں، اس میں زہد ہے، فقر ہے، خوف ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب کوئی بھی مطلوب نہیں ہے، یہ مطلوب کا ذریعہ ہیں۔ خوف کے ذریعے سے گویا کہ انسان دنیا سے بچ کے آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے خوف اس پر طاری کیا ہے۔ زہد اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے یہ دنیا کے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ صفات کوئی بھی مقصود بالذات نہیں ہے، صرف ایک صفت مقصود بالذات ہے، اور وہ شکر کی صفت ہے کہ شکر یہ مقصود بالذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شکر جنت کے اندر بھی قائم رہتا ہے،
کیونکہ جنت کے اندر مقصودی صفات انسان کو عطا ہوتی ہیں، وہاں پر مزید آگے کو منزل حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، کہ جب جنت میں پہنچ گیا تو اس کے بعد کون سی منزل چاہیے؟ اب تو منزل اس کو مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار نصیب ہو گیا۔ اب وہاں پر جو وصف ظاہر ہوتا ہے وہ صرف شکر کا ظاہر ہوتا ہے۔ جنت میں صبر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ وہاں زہد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر زہد اختیار کر کے اگلی کو منزل مطلوب نہیں ہے۔ وہاں خوف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ خوف کے ذریعے سے انسان دنیا سے بچ کے اللہ کی طرف جانے کے لیے تھا، یا تو خود اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف شکر ایک ایسی صفت ہے کہ جو مقصود بھی ذات ہے، وہ دنیا کے اندر بھی انسان جب اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا سا مزہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں بھی وہ جنت کی سی اگر لطف لینا چاہتا ہے تو شاکر بن جائے، وہ اللہ کا شکر کرنے والا بن جائے، ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شاکر بن جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی قلبی تسکین، ایسی طمانینت باطن عطا کر دیں گے جیسا کہ اس کو جنت میں نصیب ہوگی۔ کیونکہ شکر ظاہر ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ جنت کی صفت ہے، اور وہاں جنتوں کا کلام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ سبحان اللہ کہہ کہ اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے، اور الحمدللہ کہہ کہ جنتوں کی نعمتوں کو شکر کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کلام نہیں، ایک دوسرے پر سلامتیاں بھیجیں گے اور الحمدللہ الحمدللہ کے نعرے لگائیں گے۔ تو شکر جو ہے مقصود بھی ذات۔ اب رہا یہ سوال کہ دنیا کے اندر شکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، یہاں تو آفات مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، کہیں مرض ہے، کہیں فقر ہے، کہیں خوف ہے، کہیں موت ہے، اتنے احوال دنیا کے اندر ہیں، کیونکہ دنیا ظاہر ہے کہ فانی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں پر انسان کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، صحت ملتی ہے وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، زندگی ملتی ہے وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ تو پھر دنیا کے اندر انسان شکر کیسے کر سکتا ہے؟ جہاں مصیبتیں وہاں شکر کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر مصیبت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شکر کا پہلو رکھا ہے، لیکن یہ پہلو صرف عقل مند انسان کو نظر آتا ہے، سطحی ذہن کے انسان کو نظر نہیں آتا۔ اسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صوفیہ، یہ صوفیہ حکماں اس امت کے، اس لیے کہ صوفیہ اپنی عقل و فہم کے ذریعے سے، اپنی باطنی بصیرت کے ذریعے سے اس مقام کو دیکھتے ہیں کہ جو عام سطحی ذہن کا انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ آئیے آپ کو روشنی سے ملاتے ہیں جو ہر پل کو کرتی ہے برائٹ۔ کبھی یہ نیہا کا یعنی وہ اللہ والے وہ اس مصیبت کے اندر سے بھی شکر کا ایک پہلو نکال لیتے ہیں اور جنت کا سا مزہ لیتے ہیں۔ گویا کہ ان کو اس طرح مصیبتوں میں مزہ آتا ہے جیسے آپ جو چٹنی روٹی کھاتے ہیں، کرارے کباب کھاتے ہیں، اب چٹنی روٹی کھانے والا اس کی سی کر رہا ہے، اس کو چٹنی کی تکلیف ہو رہی ہے، اور لسی کو گھونٹ پی پی کو اس کو جو ہے تسکین بھی دینا چاہتا ہے، کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، یا کرارے کباب کھا رہا ہے، مرچ چپلی کباب کھا رہا ہے، مرچیں بھی لگ رہی، سی بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ سوڈا بھی پی رہا ہے، لیکن وہ اس کو کہتا ہے بھائی تمہیں سی لگ رہی ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، سرخ ہو گئے تمہارے گال، کانوں سے دھواں نکل، یار چھوڑ دو اس کو۔ نہیں بھائی نہیں، ہٹو پیچھے، یہ چٹنی روٹی کا جو مزہ رہا یہ بریانی میں نہیں آتا۔ فرمایا دیکھو باوجود اس کے کہ بظاہر اس کو تکلیف کے احوال اس پہ ظاہر ہو رہے ہیں، اس کے زبان میں جو ہے وہ اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس کے باوجود چھوڑ نہیں رہا۔ فرمایا بس یہی کیفیت اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کو اسی طرح سہارتے ہیں اور اسی طرح وہ لطف لیتے ہیں کہ جیسا کہ چٹنی روٹی کھانے والا لطف لیتا ہے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ عقل بحال رہے، اور آج ہم جس کو عقل سمجھتے وہ عقل نہیں۔ عقل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کائنات کو دیکھے اور پھر اس کائنات کو دیکھ کر رب کائنات کا پتہ ڈھونڈ لے، اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند انہی لوگوں کو کہا کہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو ہر وقت اس مذکور کو یاد کرتے ہیں، ذاکر بن کے اس رب کائنات کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اس پوری کائنات کو بھی دیکھتے ہیں،
اونچے وسیع آسمان دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے بنانے والا کتنا وسیع ہوگا، بلکہ اس کا نام بھی واسع ہے، اتنا وسیع ہے۔ یہ زمین کی وسعت کو دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں کہ زمین کتنی وسیع ہے، تو اس کا بنانے والے کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ چاند سورج ستاروں کی جھلمل، ان کے نورانیت کا عالم دیکھ کر اس کے بنانے والے کی نورانیت کو پہنچتے ہیں کہ ان کے بنانے والا کتنا نورانی ہوگا۔ جس سورج کی طرف آنکھ انسان نہیں اٹھا سکتا، اس کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتا، اس روشنی کو پیدا کرنے والا کتنا نورانی ہوگا۔ تو گویا کہ اس کائنات کو دیکھ کر وہ رب کائنات کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حقیقت میں ان کو عقل مند کہا ہے۔ وہ عقل مند نہیں جو اچھا کاروبار کرتا ہے، وہ عقل مند نہیں جو اچھی زراعت کرتا ہے، وہ عقل مند نہیں جو فضاؤں میں جہازوں میں اڑتا ہے، وہ عقل مند نہیں جو دریاؤں میں آبدوزوں میں گھومتا ہے، مچھلیوں کی طرح تیرتا ہے، پرندوں کی طرح اڑتا ہے۔ نہیں، عقل مند حقیقت میں وہ ہے کہ جسے اس کائنات کی مناظر اور حقائق کو دیکھ کر رب کائنات کا پتہ ڈھونڈ لیا۔ تو فرمایا عقل مند انسان وہ ان مصائب کے اندر سے بھی جو ہے وہ شکر کا پہلو نکالتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر مصیبت کے اندر جو دنیا کی مصیبتوں میں 5 پہلو شکر کے موجود ہوتے ہیں۔ انسان اگر ان کو فوکس کرے تو کسی مصیبت پر کبھی بے چین نہ ہو، کبھی پریشانی نہ ہو۔ وہ ہر مصیبت کے اندر ہی سے وہ شکر کے جب پہلو نکالے گا تو اس کا قلب مطمئن رہے گا اور الحمدللہ کہے گا، شکر کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا جب مصیبت آئے تو کیا کہو، الحمدللہ علی کل حال۔ کوئی اچھی نعمت ملی تو کہہ دیا الحمدللہ الذی، اللہ تو پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ بے نعمتی تتم الصالحات، کہ جس کی نعمت کے ذریعے سے صالحات جو اپنی تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تو گویا کہ نعمت پر یہ کہہ دیا، لیکن اگر کوئی احوال آپ کی طبیعت کے موافق نہیں آئے تو ایسی چیز ظاہر ہو تو کہو الحمدللہ علی کل حال، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تو بھی آئی آفت ہے، تعلیم شکر کی ہے، اس لیے تعلیم شکر کی ہے کہ ہر مصیبت کے اندر شکر کا پہلو موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے، کم فہمی کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے، وہ الگ بات ہے۔ اگر مرض ہے تو اس کو کہا جائے کہ کہو الحمدللہ علی کل حال، کہ یار کیا بات کر رہے ہو، میں بیمار پڑا ہوں آپ مجھے الحمدللہ کا سبق دے رہے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر وہ ڈھونڈنا چاہے تو اس میں بھی اس کو پہلو شکر کا نکلے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ 5 ایسے پہلو ہیں کہ جو ہر مصیبت کے اندر شکر کے پہلو موجود ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی فقر ہے، کوئی مرض ہے، کوئی خوف ہے، کوئی آفت ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت آئے تو اس ایک لمحے کے لیے سوچے کہ یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اور جتنی آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ مصیبت اس سے زیادہ بڑی بھی آ سکتی تھی۔ جب اس چھوٹی کو میں نہیں روک سکا، چھوٹی کو میں کا دفاع نہیں کر سکا تو بڑی آتی تو کیسے دفاع کرتا۔ شکر ہے کہ بڑی آفت نہیں آئی، بس گویا کہ اس میں مصیبت کا پہلو تھا تو شکر کا پہلو نکل آیا۔ اب مرض ہے، پیٹ میں درد ہے، تڑپ رہا ہے، شکر کرے ٹانگ نہیں ٹوٹی، سر پھوٹا، شکر کرے یار ہارٹ اٹیک نہیں ہو گیا۔ تو گویا کہ ہر بیماری کے اوپر ایک بیماری ہے، تو بڑی آفت کو سن کر سوچ لے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے بڑی آفت سے بچا لیا۔ اور ہمارے گھروں کے اندر پرانی بوڑھیاں اور بوڑھے گھروں کے اندر بچپن میں یہی بات کرتے تھے، کوئی مصیبت ہے کہ شکر کرو کہ بڑی بلا سے چھٹکارا ہو گیا، کوئی بڑی بلا سے بچ گئے، سر پھوٹ گیا کہ شکر کرو کہ بڑی بلا سے بچ گئے، مر ہی نہ جاتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تصور کرے کہ یہ جو آفت آئی ہے یہ اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی، اور بڑی بھیجنے والا وہ بھیج سکتا تھا، اس سے یہ چھوٹی آفت بھیج دی، چھوٹی آفت بھیج دی، تو شکر کرو کہ یار بڑی نہیں آئی۔ تو بڑی نہ آنے کے تصور کو لے کے شکر کر رہا ہے کہ شکر ہے یار بڑی آفت نہیں آئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں، کسی عورت نے اوپر سے کوڑا پھینکا، پتہ نہیں چلا کہ گزر رہا ہے آدمی، اوپر سے کوڑا پھینکا تو کوڑا ان کے اوپر، کوڑا کے ان کے اوپر، کہنے کا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں، آپ کے اوپر تو کوڑا پھینک دیا، مٹی گٹا سارا، کپڑے گندے ہو گئے، آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ شکر اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آگ نہیں پھینکی، اگر آگ گرتی تو جل کے راکھ ہو جاتا، شکر ہے اللہ نے مٹی پر اکتفا کر دیا۔ اب دیکھو یہ کہہ کے شکر کر لیا کہ مٹی گری ہے آگ نہیں گری،
پتھر نہیں لگا ہے، تیر نہیں لگ گیا، تو گویا کہ پہلا سب سے تصور یہ باندھ لے انسان کہ شکر ہے کہ یار کوئی بڑی آفت تھی جو ٹل گئی، یہ چھوٹے پہ اکتفا ہو گیا۔ $50,000 کا نقصان ہو گیا، کوئی شکر ہے 50 کا نقصان ہوا، پتہ نہیں 2 لاکھ کا ہوتا تو کیا بنتا، 50 بھی نہیں مر گئی۔ تو گویا کہ سب سے پہلا پہلو یہ نکلتا ہے کہ جو آفت و مصیبت آئے اس پر یہ سوچ لے کہ اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی، جب چھوٹی کو میں نہیں روک پایا تو بڑی کو کیسے روکتا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اسی پہ اکتفا ہو گیا۔ اور دوسرا تصور یہ کہ جب دنیاوی امور کے اندر جب آفت آئے، کوئی آزمائش اور مصیبت آئے، تو سوچے کہ شکر ہے دنیا میں آئی، دین میں نہیں آئی۔ آفت میری دنیا پر پڑی، میرے دین پر آفت ہی پڑی۔ اگر دین پر آفت پڑتی تو دین و ایمان بھی چھن جاتا، توحید اور جو رسالت ہی چھن جاتی قلب سے، تو کیا بنتا؟ یہ عقیدہ ایمان کے ختم ہو جاتا تو کیا بنتا؟ شکر ہے کہ دنیا کی مصیبت ہے، دین کی مصیبت نہیں ہے، دین میرا سالم ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ جی فلاں مصیبت مجھ پہ آ گئی، فلاں آفت آ گئی ہے، فرمایا دین میں آئی کہ دنیا میں آئی؟ کہا جی نہیں، دنیا کا نقصان ہوا، کہ شکر کرو دین میں نہیں آئی، اگر دین میں آ جاتی تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ کے ہاں سے توحید چھن جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہی چھن جاتا تو کیا بنتا؟ جیسے کہ اللہ والے بیٹھے ہیں، انہوں نے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، بوریا کا کرتا پہنا ہوا ہے، تو کہہ رہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کسی نے کہا حضرت کون سی ایسی خاص نعمت مل گئی آپ الحمدللہ جھوم جھوم کے کر رہے ہیں؟ پہننے کو کرتا نہیں ہے، آپ نے بوریا لپیٹا ہوا ہے، لگانے کو بٹن نہیں ہے، آپ نے ببول کے کانٹے لگا رکھے ہیں، تو الحمدللہ کس بات پہ، شکر کس بات پہ ہو رہا ہے؟ کہا شکر اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین کا امتی بنایا، اس پر میں شکر کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نبی پاک کو امتی بنا دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی، میں اس کے شکر میں لگا ہوا ہوں۔ جب اس کی نعمت کا حق ادا کر لوں گا شکر کا، اس کے بعد اللہ سے کپڑے مانگوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شکر ادا مرتے دم تک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی، تیرا شکر ہے، میں تجھے پہچانتا ہوں جانتا ہوں، تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نبی کو جانتا پہچانتا اس کا امتی ہوں، تیرا شکر ہے۔ تو گویا کہ دین کے اندر آفت نہیں ہے، دنیا میں آئی۔ اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، جب اللہ سے استعاذہ کرتے، کہتے یا اللہ مجھ پر مصیبت آئے تو وہ مصیبت آئے جس میں دنیا کا نقصان ہو تو میرے دین کا کوئی نقصان نہ ہو، میرے دین کا نقصان نہ ہو، دنیا کا نقصان ہوتا تو ہو لیکن دین کا نقصان نہ ہو۔ تو گویا کہ اپنے استعاذے میں اسی پناہ مانگتے تھے، یا اللہ دین کی مصیبت سے بچانا۔ اور یہی وجہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، یہاں تک کہ گال کے اوپر نالیے نشان بن گئے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور انسان آنکھیں جو وہ چٹی ہو گئیں، نور ختم ہو گیا، اتنا روئے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کو تو آخرت کا یقین دنیا سے بھی زیادہ کامل ہے، ظاہر ہے کہ پیغمبر کو تو حضوری کا مقام حاصل ہے، وہ تو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ تو یقین اور ایمان تھا کہ اگر دنیا میں میری ملاقات آپ کس سے نہ ہوئی تو آخرت میں تو ہو جائے گی، آخرت میں ہم مل لیتے، تو آپ اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کیوں بے چین کیا، اتنا آپ کیوں روئے؟ ایک عام آدمی روئے تو روئے کہ جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے کہ بھئی وہ بیٹا میرا گم ہو گیا پتہ نہیں کیسے ملے گا، رو رہا ہے، لیکن آپ کو آخرت کا تو یقین اور آخرت میں ملنا یقینی ہے تو وہاں ملاقات ہو جاتی، آپ اتنے بے چین کیوں تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عجیب جواب دیا، یہ ہے جواب اصل، یہ ہے فوکس رکھنے کی چیز دنیا کے اندر۔ فرمایا کہ یوسف تو 8-9 سال کا بچہ تھا جو مجھ سے گم ہو گیا، جو اس وقت تیری تعلیم اور تربیت کا وقت تھا، تو مجھے اصل میں یہ خبر نہیں تھی کہ تیری تربیت کسی مشرک کے گھر میں ہو رہی ہے یا کسی موحد کے گھر میں ہو رہی ہے۔ اگر تیری تربیت کسی مشرک کے گھر میں ہو رہی ہو، مجھے یہ بے چینی تھی کہ دنیا میں تو فرقت ہوئی آخرت میں بھی ملاقات نہیں ہوگی، میں جنت میں ہوں گا تو جہنم میں ہوگا۔
مجھے یہ بے چینی کھاتی تھی. لیکن اگر رب کعبہ کی قسم اگر مجھے یہ خبر مل جاتی تو کسی مواحد کے ہاتھ میں ہے, مواحد کے گھر میں تیری توحید اور تیرا ایمان کامل ہے, فرمایا کہ میں ایک دن بھی نہ روتا اور اللہ سے کبھی شکایت نہ کرتا. دیکھو ان کی نظر کہاں ہے, بچوں کے ایمانوں پر ہے کیا ایمان. اور آج ہمارا ماں ہو یا باپ ہو اسی پر فکر ہے کہ یار بچہ کھائے گا کہاں سے, یا وہاں رہے گا تو یہ نیند اچھی آ جائے گی. یہ دعوت تبلیغ کی بات آئی ہوئی آپ کے یہاں مرکز میں بیٹھے ماشاءاللہ بفلو سے انڈیانا سے آئے. تبلیغ میں بچہ نکال دو, اماں کہتی بچہ نکال تو دیا, پتہ نہیں اسے کیا کھایا ہوگا کیا پیا ہوگا, اس کو تو نیند اپنے بیڈ کے بغیر آتی نہیں, پتہ نہیں دعوت مسجد اس نے زمین پہ لٹا دے, نیند آئی ہوگی کہ نہیں. اماں کو یہ فکر نہیں کہ اس کا دین و ایمان بچا ہوا ہے کہ نہیں, اس کی توحید اس کی ترقی کر رہی ہے نہیں, اللہ کا قرب اس کا بڑھ رہا ہے, یہ اس پر نہیں فوکس, فکر اسی پر ہے. ابا بھی 10 دفعہ کال کرے گا, بیٹا ٹھیک ہے, بیٹا ہاؤ یو, یو فائن, گڈ, فوڈ از اوکے, فوڈ کا ہی سوال کرے گا. یہ نہیں پوچھے گا تو نے تہجد شروع کر دی, پہلے تو 5 نماز جو پڑھتا تہجد پڑھی, تلاوت کرتا تو کتنا قرآن پڑھا, ذکر میں کتنا اضافہ ہوا. کیا مطلب, اب وہ فوکس ہی بدل گیا. وہاں یعقوب علیہ السلام کا فوکس دیکھو, وہ یوسف علیہ السلام میں دین و ایمان کی فکر ہے کہ کاش دین و ایمان اگر اس کے ساری مہینے کے زمان مجھے مل جائے تو میں ایک دن بھی اللہ کے سامنے نہ روتا. اور آج ہمارا فوکس ہی بدل گیا. اس سے فرمایا کہ دوسری یہ چیز کہ یہ سوچے کہ یار میرے دین پر امتحان نہیں آیا, دنیا کی آفت مصیبت آئی, کوئی بات نہیں. ایک اللہ والے ان کا کوئی دوست گرفتار ہو گیا تو اس نے لکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں اور بادشاہ نے حکم دے دیا, جیل میں ڈال دیا گیا ہوں, کچھ کریں, آپ اپنی کو وجاہت استعمال کریں. انہوں نے کہلا بھیجا کہ اللہ کا شکر کرو. چپ ہو گیا وہ. کچھ دن کے بعد کیا, انہوں نے اس کی پٹائی بھی کی. اب ظاہر جیل میں پٹائی ہوگی, وہاں کون سے مٹھائی ملے گی, وہ تو جگہ ہی پٹائی کی ہے, مٹھائی کی تو نہیں, پٹائی ہوئی. اسے بھیجا جی بڑی پٹائی ہوئی بھائی, زبردست قسم کا ریمانڈ لیا گیا. یا آپ حضرت آپ کے ذرا تعلقات ہیں ہر طرف, تو آپ اللہ والے بھی ہیں, تو آپ دعا بھی کریں, کوئی دوا بھی کریں. کہا کہ اسے کہو کہ شکر کرے. چپ ہو گیا بیچارہ. اس کے بعد اطلاع کی کہ بھائی مجھے ایسی کال کوٹھڑی میں ڈال دیا کہ میرے ساتھ ایک مجوسی کو بھی ڈال دیا ہے. مجوسی وہ بھی اس کے اندر ہے, اور ہم دونوں کو ایک ہی زنجیر سے باندھ دیا ہے. میری کمر میں وہی زنجیر, وہی اس کی کمر میں. اب دونوں کو مجوسی کے ساتھ مجھے باندھ دیا ہے. تو اور مصیبت یہ ہے کہ مجوسی کو جو دست لگے ہوئے ہیں, اور وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا تو مجھے بھی ساتھ جانا پڑتا ہے. جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تو میں بھی وہاں زنجیر بندی بھی ساتھ کھڑا ہوں. اب ظاہر ہے گھن گھرج بھی سن رہا ہے, خوشبو بدبو بھی آ رہی ہے, تو بیچارہ مجبور. قیدی کے سزا کا مطلب یہی ہے, کہتا کہ جی کچھ کرو. انہوں نے لکھے بجائے شکر کرو. اللہ والے کہ شکر کرو. اب وہ بڑا دوست بڑا چڑ گیا, تو اس بیچ میں جو نمائندوں سے کہو بھائی یار اس بابے کا دماغ خراب ہو گیا, کہ یہ کس بات پہ شکر کرو بھائی, یار زنجیر سے باندھ دیا, وہ قضاء حاجت کے دست لگے تھے, ہر 2 منٹ بعد اٹھتا ہے اور مجھے ساتھ جانا پڑتا ہے, اور وہاں جو بڑی مشکل سے اس تعفن میں صبر کرتا ہوں, وہ کہتے شکر کرو. اب جب چڑ گیا تو اس اللہ والے نے پیغام بھیجا, کہا کہ دیکھو وہ جو مجوسی ہے اس کی کمر میں زنار بنی ہوئی ہے, زنار یعنی شرک کی جو تختی ہے وہ سے باندھی ہوئی ہے, یہ مشرک ہے. وہ زنار اس کی کمر پہ بندھی ہوئی ہے, شکر نہیں کرتے, تیری کمر پہ نہیں ہے. تیری کمر پر ایمان کی زنار بنی ہوئی ہے, گویا کہ تم اللہ کو ماننے والا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے, تو قرآن کو جاننے والا ہے, تو اس پر شکر نہیں کرتا. وہ زنار تیری کمر پہ ہوتی تو تیرا کیا بنتا. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ والے جو بار بار کہہ رہے کہ شکر کرو شکر کرو شکر کرو, وہ یہ کہہ رہے تیرا دین و ایمان الحمدللہ محفوظ ہے, اسی پر شکر کرو. دنیا کی آفت, یوسف علیہ السلام جیسے نبی بھی جیل میں گیا تھا, ایک وقت بھی نکل کے باہر آ گیا تھا. وہ تو باہر آ ہی جائے گا تو, لیکن ایمان تو بچا ہوا ہے نا. اب دیکھو اب اللہ والے جب اس نہج پہ جا کے سوچتے ہیں تو پریشان کس بات پہ ہوں گے, پریشانی کی بات ہی نہیں. شکر کرو. تو کہنے کا مقصد یہ تو یہ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے
وہ 4 نعمتیں لے کر آتی ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو نعمت کے بغیر آئی ہو. فرمایا کہ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ جتنی مقدار پہ آتی ہے شکر اس سے زیادہ مقدار نہیں ہوئی. جتنی مقدار کی مصیبت آتی شکر اس سے زیادہ نہیں آئی. اگر زیادہ آتی تو میں کیسے صبر کرتا؟ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ نہ آنے پہ شکر کرتا ہوں. اور دوسرا فرمایا کہ وہ ایسے وقت میں آئی، ایسے وقت میں میرے اوپر وہ مصیبت آئی کہ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں. اگر ایسے وقت میں آتی کہ میرے حالات اس کو برداشت کرنے کے نہ ہوتے تو اس مصیبت کی وجہ سے کہ دین و ایمان نہ کھو بیٹھتا. اور تیسری فرمایا یہ کہ وہ مصیبت میری دنیا کی چیزوں میں آتی ہے، میری دین کی چیزوں میں نہیں آتی. گویا کہ دنیا میں وہ مصیبت آئی، دین میں نہیں آئی. دین الحمدللہ میرا محفوظ ہے، دین میرا محفوظ ہے. اور چوتھی یہ چیز کہ اس مصیبت پر جو سہارتا ہوں، اس کو صبر کرتا ہوں، فرمایا کہ مجھے اس میں آخرت میں اجر و ثواب ملنے کی توقع ہوتی ہے کہ اس مصیبت پر اللہ آخرت میں اجر دے گا. کوئی مصیبت بغیر اجر کے نہیں. یہاں تک کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے کسی مومن کو، اس کانٹے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر بھی اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. یعنی مومن کی زندگی نفع ہی نفع ہے. ایمان آپ کا کامل و شرک اس کے اندر نہ ہو. فرمایا کہ آپ مومن کی زندگی نفع ہی نفع ہے، کوئی بھی تکلیف آئے گی اجر ملے گا. یہاں تک حدیث میں فرمایا اگر ایک جیب میں پیسے رکھے ہیں اور ضرورت کے بعد دوسری جیب میں ڈھونڈنے لگا تو ٹینشن ہو جاتی نہیں، یار پیسے کہاں گئے، یوں ہاتھ مارتا ہے. تو حالانکہ رکھے ادھر تھے، سمجھا ادھر. وہ جو فرمایا حدیث میں یہ جو اس کو جو چیز ٹینشن ہوئی کہ آپ پیسے کہاں چلے گئے، فرمایا ٹینشن پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے. اور اجر کیا چیز ہے یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا اجر کہتے کس کو ہے، اجر کہتے کس کو ہیں. وہاں جا کر تو انسان جب وہ اجر کے پہاڑ دیکھے گا سوچے کہ یار دنیا میں ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہم پر تکلیفیں آتی، ہماری کوئی دعائیں قبول نہ ہوتی، لیکن اللہ اس کے بدلے میں یہاں ہمیں اجر دیتا. ہم نے خام خواہ دنیا میں مانگا، یہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے عطا یہاں کر دیتا. اجر کی شان وہاں دیکھ کر ہی کرے گا. تو دیکھو اتنی سی جو ٹینشن ہے کہ پیسے ادھر سے ادھر ہے تو نبی نے فرمایا اس پر ہی اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے. تو اس لیے فرمایا حضرت عمر نے کہ مجھے ہر مصیبت کے وقت یہ توقع ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں میرا اجر مل رہا ہے. فرمایا کوئی ایسی مصیبت نہیں جو 4 نعمتیں لے کے نہیں آتی. ان 4 چیزوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرتا رہتا. تو دیکھیے